بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کیا حضرت علی رضی اللہ عنہ مخالفین کے بالمقابل برسر حق تھے؟ سوال: میں ایک مسئلے میں آپ کی رہنمائی کا طالب ہوں، وہ یہ ہے کہ آپ نے محرم کے ایام میں اپنی ایک تقریر میں فرمایا کہ حق علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ تھا۔ اس کا مطلب تو یہ نکلا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے مقابلے میں آنے والے لوگ باطل پر تھے۔ آپ نے یہ بھی فرمایا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی 3 گروہوں کے ساتھ خون ریز لڑائیاں ہوئیں، لیکن انہوں نے حدود اللہ سے تجاوز نہ کیا اور مقابل گروہ کے افراد کو نہ تو کبھی قتل کیا اور نہ ان کے بیوی بچے لونڈی غلام بنائے۔ اگر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کون سی لڑائی میں فتح پائی تھی کہ وہ یہ انداز اختیار کرتے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حکومت کی ہمیشہ خواہش رہی۔ روایت کے مطابق انہوں نے کافی عرصے تک حضرت صدیق رضی اللہ عنہ کی بیعت نہیں کی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب 6 آدمیوں پر مشتمل کمیٹی قائم کی تو ان میں حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ باقی اصحاب تو دستبردار ہو گئے، لیکن جب حضرت علی اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا معاملہ آیا تو عثمان رضی اللہ عنہ متفقہ طور پر خلیفہ چن لیے گئے، جس پر حضرت علی رضی اللہ عنہ بڑے برہم ہوئے اور مسجد سے باہر نکل گئے اور بعد میں آ کر بیعت کی۔ اس کے بعد جب خود حضرت علی رضی اللہ عنہ کو خلیفہ چنا گیا تو چننے والے مدینے کے چند اصحاب ہی تھے۔ کیا وہاں بڑے بڑے صحابہ موجود نہ تھے؟ کیا حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے لیے ضروری تھا کہ وہ ان کی خواہ بیعت کرتے؟ اسی طرح جب حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا وقت آیا تو سب صحابہ نے انہیں کوفہ جانے سے منع بھی کیا، لیکن آپ نے کسی کی بات بھی نہ سنی۔ آپ ہی فرمائیں کہ ایک منظم حکومت کے مقابلے میں جب کہ سوائے ہلاکت کے کچھ نظر نہ آتا ہو، مقابلے کے لیے نکل کھڑا ہونا کوئی دانشمندانہ اقدام ہے؟ کیا اسلام یہی تعلیم دیتا ہے؟ ایسے مواقع پر جب کہ بالکل انسان بے بس ہو، کسی منظم حکومت کے خلاف اٹھ کھڑا ہو تو اس کا انجام ایسا ہی ہوگا۔ جواب: آپ کا عنایت نامہ ملا۔ آپ نے جو سوالات چھیڑے ہیں ان کا مفصل جواب دوں تو اس کے معنی یہ ہیں کہ ایک طویل مضمون لکھوں جس کے لیے میرے پاس وقت نہیں، اور مختصر جواب دوں تو وہ آپ کو مطمئن کرنے میں اس سے زیادہ ناکام ہوگا جتنی اس تقریر کی رپورٹ ناکام ہوئی ہے جس پر آپ نے یہ سوالات اٹھائے ہیں۔ کیا یہ بہتر نہ ہوتا کہ آپ میرے یہ خیالات معلوم کرنے کے بعد خود اس مسئلے پر مطالعہ کرتے اور اصل حقائق معلوم کرنے کی کوشش کرتے؟ آپ کو شاید معلوم نہیں ہے کہ امام ابو حنیفہ جیسے محتاط فقیہ کی رائے بھی یہی تھی کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی جتنی لڑائیں بھی مختلف گروہوں سے ہوئیں ان میں حق حضرت علی رضی اللہ عنہ ہوئی کے ساتھ تھا، بلکہ جنگ صفین میں حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد ہی علماء اہل سنت کا اس بات پر اجماع ہو گیا تھا کہ فریق مقابل کی حیثیت باغی گروہ کی ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش گوئی فرمائی تھی کہ عمار بن یاسر کو ایک باغی گروہ قتل کرے گا۔ آپ نے اس بات کو بھی فراموش کر دیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور پیشن گوئی کی روح سے خلافت کا دور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد 30 سال تک تھا اور اس کے بعد ملک شروع ہوئی۔ اس اعتبار سے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خلافت کو خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی توثیق حاصل ہے اور امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی حکومت خلافت کے بجائے بادشاہی قرار پاتی ہے۔ آپ نے یہ بات بھی نظر انداز کر دی کہ علماء اہل سنت بالاتفاق حضرت علی رضی اللہ عنہ کو چوتھا خلیفہ راشد مانتے ہیں۔ اس کو انہوں نے عقائد اہل سنت کی کتابوں میں ثبت کیا ہے اور صدیوں سے منبروں پر اس کا اعلان ہو رہا ہے تاکہ شیعہ اور خوارج سے اہل سنت کے مسئلے کا امتیاز واضح ہو۔ اس کے برعکس مجھے کسی ایک بھی قابل ذکر عالم کا نام معلوم نہیں جسے امیر معاویہ کو خلفائے راشدین میں شمار کیا ہو۔ آپ نے اس بات کا بھی کوئی لحاظ نہیں کیا کہ تمام فقہاء اہل سنت اپنی کتابوں میں خلفائے اربعہ کے فیصلوں کے نظائر سے استدلال کرتے ہیں، مگر بنی امیہ میں سے حضرت عمر بن عبدالعزیز کے فیصلوں کے سوا انہوں نے اور کسی کے فیصلوں کا حوالہ فقہی مسائل میں نہیں دیا ہے۔ ان امور کو نگاہ میں رکھ کر آپ صحیح نقطہ نظر سے تاریخ کا مطالعہ کیجیے اور طبقات ابن سعد، طبری، ابن اثیر اور ابن کثیر وغیرہ ماخذ اصلیہ کو پڑھیے۔ اس کے بعد مجھے امید ہے کہ آپ کو مجھ سے کچھ پوچھنے کی ضرورت پیش نہ آئے گی۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے معاملے میں جو ذہنی الجھنیں بعض حضرات نے دماغوں میں ڈال دی ہیں ان سب کو صاف کرنا اس خط میں میرے لیے مشکل ہے۔ کبھی فرصت ہوئی تو ایک مفصل مضمون لکھوں گا۔ سردست صرف اتنا کہنے پر اکتفا کرتا ہوں کہ اگر ان حضرات کا نقطہ نظر اختیار کر لیا جائے تو مسلمانوں کی حکومت ایک دفعہ بگڑ جانے کے بعد پھر اس کی اصلاح کے لیے کچھ نہیں کیا جا سکتا، پھر تو اسے بدلنے کی ہر تدبیر گناہ قرار پائے گی اور بگڑے ہوئے حاکموں کی اطاعت میں سر جھکا دینا ثواب بن جائے گا۔ یزید کی خلافت بھی برحق ہو تو آج کے ظالم و جبار کیا برے ہیں، ان کے خلاف کیوں شور مچائیے؟ ترجمان القرآن، ستمبر 1962۔